بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز دوستو، ہمارے معاشرے کی جاہلانہ رسوم میں ایک رسم یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر وہ خوشی نہیں ہوتی جو بیٹوں کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے، اور بعض جگہ پر تو بیٹیوں کی پیدائش کو بالکل ناپسند کیا جاتا ہے اور اس پر ایک دوسرے کو لعن طعن کی جاتی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے اندر لڑائیاں اور پھر طلاق تک معاملہ چلا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من ابتلی بشیء من هذه البنات کن لہ ستر من النار۔ فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، کن لہ ستر من النار، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے رستے میں آڑ اور رکاوٹ بن کر کھڑی ہوں گی، یہ اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں ایک بار گھر کے اندر موجود تھی کہ باہر سے ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ سوال کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا تو اس وقت میرے پاس دینے کے لیے سوائے کھجور کے ایک دانے کے اور کچھ موجود نہ تھا۔ میں نے اس عورت کو وہ کھجور کا دانہ دیا تو اس عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور دونوں حصے اپنی بیٹیوں میں آدھا آدھا بانٹ دیا، ایک حصہ اپنی ایک بیٹی کو اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا اور خود کچھ بھی نہ کھایا۔ پھر وہ بیٹھی رہی اور کھا کر وہاں سے وہ چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات کن لہ ستر من النار۔ اے عائشہ، جو ان بیٹیوں کے معاملے میں دنیا میں آزمائش میں ڈالا گیا، جس کو آزمایا گیا، تو یہ بیٹیاں کن لہ ستر من النار، روز محشر اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم کے رستے میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات او اختان او بنتان فیحسن الیہن صحبتہن واتق اللہ فیہن فلہ الجنہ۔ فرمایا کہ جس کی 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، فلاح الجنہ، فرمایا ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی، یہ جنت کا حقدار بن گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنت کہاتین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، من عال جاریتین، 2 بیٹیوں کی کفالت کی، دخلت انا وهو الجنت کہاتین، فرمایا میں اور وہ جنت میں یوں داخل ہوں گے، اشار باصبعیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ساتھ اپنی 2 انگلیوں سے یوں اشارہ فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں یوں داخل ہوں گے۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کی تربیت اتنا عظیم عمل ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انسان کو جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جاہلانہ عادات، جاہلانہ رسوم میں سے ایک بہت بری رسم ہے کہ بیٹوں کی پیدائش پر بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور جب بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلتا ہے تو منہ لٹک جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ خواتین اس معاملے میں زیادہ محسوس کرتی ہیں اور وہ زیادہ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی نہ کرنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ لان تان کرنے کا، ملامت کا معاملہ کرتی ہیں، جبکہ خود وہ خاتون ہیں اور خاتون ہونے کے ناطے ان کو بیٹی کی پیدائش اور بیٹی کی تربیت پر زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس جاتا ہے، خواتین اس معاملے کو زیادہ تاثر الٹا دیتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بچیاں، بیٹیاں اس معاشرے کا حسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی کائنات سے عورت کو ایک مقام عزت کا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذریعے مرد کو عزت بخشی ہے۔ اگر عورت ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کی، اپنے بیٹوں کی خدمت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ اگر وہ بہن کے روپ میں ہے تو وہ بھائیوں کی خدمت کرتی ہے۔ اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے تو وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ باپ کی خدمت کرتی ہے۔ اور ان سارے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذریعے سے مرد کو عزت بخشی۔ عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو چین سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور عورت مرد کے لیے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے چین سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے، جتنے بھی تعلقات جڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے عورت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذریعے سے آپس میں رشتوں کا تعلق بنایا۔ عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو آپس میں جوڑ دیا۔ بندھن جڑتے ہیں، رشتے بنتے ہیں تو اس میں عورت کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اگر عورت کو معاشرے سے نکال دیا جائے یا اس کے ساتھ بدسلوکی والا معاملہ کیا جائے اور اس کو منحوس سمجھا جائے اور اس کے ساتھ معاملہ عجیب رکھا جائے تو عورت کے ساتھ اس معاملے کی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے اور برائی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے پورا کا پورا معاشرہ نسل نو کی تعمیر میں جو بنیادی کردار ہے اس کو ادا کرنے سے بھی قاصر رہے گا۔ اس لیے ہمیں جو بنیادی طور پر منافع نظر آتے ہیں بیٹوں کی پرورش اور بیٹوں کی پیدائش میں، عموماً یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا تو گھر کا وارث ہوگا، جائیداد کو سنبھالے گا، کاروبار کو سنبھالے گا، کل کو ہمارے لیے سہارا بنے گا، گھر کے اندر اس کی وجہ سے ایک ذمہ داری کو سنبھالنے والا شخص ہوگا، وہ ہماری خدمت کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں نہ مرد کو پتہ ہوتا ہے نہ عورت کو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جو جذبات رکھے ہیں محبت کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا جو جذبہ ایک خاتون کے اندر، ایک بیٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے، وہ بیٹے کے اندر نہیں ہوتا۔ وہ بیٹے کے وہ جذبات، وہ احساسات اپنی بہن سے، بیٹی سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہوتے۔ اس لیے آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، اور اس میں ذرا سی بھی مایوسی یا ذرا سا بھی ماحول کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ یہ بیٹیاں دنیا میں بھی ہمارے لیے راحت کا ذریعہ ہیں، اور مرنے کے بعد روز محشر بھی اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں جنت کا رستہ آسان فرما دیں گے۔ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم میں ہمارے لیے آڑ بنا دی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔